الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربی زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 12واں پارے کا ربع ہو چکا ہے، دوسرا ربع یعنی دوسرا پو پارا چل رہا ہے۔ ہم نے 6 رکوع مکمل کیے ہیں۔ کل کے نشست میں ہم نے 2 انبیاء کرام، 2 قوم نوح کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں اور قوم سمود کے بارے میں ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس واقعے کو یاد رکھیے شاہر، اور کوشش کرتا ہوں کہ اسے یاد رکھ کر دہراتے رہیں تاکہ ہمیں انشاءاللہ زندگی میں ہمیں اس واقعات کو سن کر ہمیں ایمان کا تازہ ہوگا اور ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اللہ سے جو رشتہ ہے انشاءاللہ اس میں اور محبت اور پختگی ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم 7ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ آج قوم لوط کے بارے میں آئے گا، لوط علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگ گھر پر ہو تو انشاءاللہ کلام پاک کو کھول کر میں جہاں پر پڑھ رہا ہوں وہاں پر آپ لوگ نظر کو دوڑائیں تاکہ وہ آپ کو اور آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتہ فرشتے یعنی فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، نورانی مخلوق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں، انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کی میزبانی کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اور فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اجنبی سمجھا اور اپنے دل میں ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام، وہ جو فرشتے آئے ہیں فرسلارہ یعنی انسانی شکل میں آئے ہیں، ان سے کچھ خوف محسوس کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس لوط علیہ السلام کے قوم کے طرف ہمیں بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اور ان کی اہلیہ، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ پاس ہی میں تھی، ان کی اہلیہ کا نام ہے سارہ، تو ان کی اہلیہ سارہ پاس ہی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، یعنی ہنس پڑی۔ سو ہم نے ان کی زوجہ کو، کون فرشتے؟ ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ اس نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف بشارت ہوئی ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو یعنی ان کی بیوی زوجہ سارہ کو بشارت دی گئی کہ اسحاق علیہ السلام ان کے عالم اولاد میں آنے والے ہیں، اور اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام آنے والے ہیں، ان کی بشارت دی گئی۔ تو قال یا ویلتا أألد وأنا عاجز وهذا بعري شيخا إن هذا لشيء عجیب۔ وہ کہنے لگے وائے حیرانی کے ساتھ وہ کہنے لگے
کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں، بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ اب وہ حیران کے ساتھ کہنے لگی کہ میں اس عمر میں کس طرح بچوں کو جنوں گی، کیونکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور جو ابراہیم علیہ السلام تھے جو شوہر ہیں وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو، یعنی اللہ کی طرف یہ بشارت دی گئی ہے ان کو، تو وہ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو، اے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہم بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم پر تعجب مت کیا کرو، تم پر اللہ کی رحمت ہے، اے گھر والوں تم پر، یعنی دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ قابل ستائش ہے، یعنی بہت بزرگی والا ہے، اللہ جو چاہے وہ ہو چکا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم پر تعجب مت کیا کرو، اللہ جو فرما رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، یہ بشارت ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سے بھیج کر یہ بشارت عطا کی گئی ہے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے محتمل مزاج اور آہذری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرؤ وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، اس کے بعد پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ فرشتے آئے ہیں اور بشارت دی گئی ہے، اس کے بعد پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ خوف سوچ رہے تھے ان کے دل میں، اور کھانے کی طرف، دسترخوان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہے تھے کہ وہ ان کے دل میں خوف تھا ان فرشتوں سے، بل اب آہستہ جب وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کو، بشارت کو سمجھا دیا، سنا دیا، تو آہستہ آہستہ ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، اور ان کے پاس بشارت آ چکی تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ اب اس کے بعد قوم لوط کا واقعہ آیا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے محتمل مزاج اور آہذاری کرنے والے، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہے، خلیل اللہ کا لقب ہے ان کو، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب آ چکا ہے، اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا۔ اب کس قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ لوط کے بارے میں، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اب تو آپ کے رب کا حکم ہے کہ رب کا حکم آ چکا ہے عذاب کی شکل میں، اور انہیں عذاب پہنچنے ہی والا ہے جو پلٹایا نہیں جا سکتا، اس بات پر درگزر کیجئے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے، اور ان کے باعث ان کی طاقت کمزور پڑ گئی، اور کہنے لگے یہ بہت سخت دن ہے۔ فرشتے نہایت خوبرو تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی بری عادت کا علم تھا، سو ممکن فتنہ کے اندیشہ سے پریشان ہوئے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی جو بری عادت تھی، وہ انشاءاللہ آگے سماعت کریں گے کہ وہ بری عادت کیا تھی، تو اس کے بارے میں ان کو وہ ایک درد تھا، فتنہ تھا کہ پریشان تھے اس کے بارے میں۔ جب فرشتے آئے تو وہ سماعت کیے کہ اس کے بارے میں پریشان تھے، کس طرح لوط علیہ السلام اس کے بارے میں سوچ کر، اس فتنہ اندیشی کے بارے میں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ سو وہی ہوا جس کا انہیں اندیشہ تھا، تو لوط علیہ السلام جو فتنے کے بارے میں پریشان تھے، جو سوچ رہے تھے، اس کے بارے میں ہوا، اور لوط علیہ السلام کی قوم مہمانوں کی خبر سنتے ہی ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی، کیونکہ فرشتے مہمان بن کے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو ان کی قوم جب وہ سماعت کیے کہ کچھ مہمان آئے ہیں تو دوڑتی ہوئی آ گئی، اور وہ پہلے ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے
بطریق نکاح پاکیزہ حلال ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے۔ اب کیونکہ لوط علیہ السلام مہمان سمجھے تھے فرشتوں کو، تو کیونکہ وہ بری عادت کیا تھی سماعت کی، وہ بری عادت یہ تھی کہ وہ لوگ ہم جنس کے ساتھ، یعنی لڑکے یعنی جس طرح لڑکے لڑکی نکاح کے اندر باندھے ہوئے ہیں، نکاح ایک طریقہ ہے جس طرح رجوع ہونے کا، مگر وہاں پر اس قوم کا جو بری عادت یہ تھی کہ وہ لڑکا لڑکا ہی ہم جنس کے ساتھ وہ لوگ غلط کام کیا کرتے تھے، اس طرح ان کی وہ قوم کی بری عادت تھی، تو لوط علیہ السلام اسے ڈر رہے تھے۔ اب جب یہ فرشتے مہمان بن کر آئے ہیں تو قوم ان کے پاس دوڑتی آئی ہے اور دیکھنے کے لیے کہ کون آئے ہیں، تو جب لوط علیہ السلام اس قوم سے رجوع ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میری نافرمان قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بطریقہ نکاح پاکیزہ حلال ہے، یعنی طریقہ نکاح کے ذریعے حلال کی گئی ہے، نہ کہ بدزنی کے لیے، یعنی الگ غلط کام کے لیے نہیں، کہ تو پاکیزہ نکاح کے حلال میں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری مہمانوں میں اپنی بے حیائی کے باعث مجھے رسوا نہ کرو، یعنی کیونکہ وہ لوگ بے حیائی کام کرتے تھے تو اس کے بدلے میں مجھے رسوا مت کرو، یہ مہمان بن کر آئے ہیں اور طریقہ نکاح کے ذریعے سے حلال کی گئی ہیں لڑکیوں کو، بیٹیوں کو، نہ کہ الگ طریقے سے، سو یہاں پر مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت برا کام تھا تو وہ لوگ اس کام میں مبتلا تھے، اس قوم کو تو وہ پریشان تھے۔ اب پوچھ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد، وہ بولے تم خوب جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم یقیناً جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں، یعنی تم چاہتے ہو، تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو تمہاری قوم کی بیٹوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ قالوا لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی ہمت ہوتی یا میں آج کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انه مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ تب فرشتے کہنے لگے، کیونکہ وہ مہمان بن کر آئے تھے، اے لوط ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، جب وہ ظاہر کرے اپنے آپ کو، اے لوط ہم نے آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں اور تم میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، مگر اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ کیونکہ اب آپ نے پچھلی آیت میں سماعت کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ لوگ کہہ رہے تھے، وہ فرشتے شکل میں جو آئے ہیں انسانی شکل میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے احکام آ چکا ہے، یعنی عذاب کی شکل میں لوط علیہ السلام کے قوم پر آ چکا ہے، اب وہ پلٹایا نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر یہ پورا واقعہ یہ ہے کہ جب وہ قوم اس بری عادت میں مبتلا تھی، بغیر نکاح کے وہ لوگ برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط علیہ السلام سمجھانے پر بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، تو نکاح کا جو نکاح کا وہ نکاح کے بدلے میں وہ لوگ غلط کام کیا کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو ان پر بھیجا گیا، ان کے قوم کو پر بھیجا گیا، اور وہ مہمان بن کے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، کیونکہ وہ پورے ہر چیز اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو لوط علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں، یہ تو مہمان سمجھ رہے ہیں۔ جب مہمان کو دیکھ کر پوری قوم ان کی طرف گھر کی طرف واپس آئی ہے، کیونکہ اس بدنیتی کی نیت سے آئی ہے، تو لوط علیہ السلام نے اس قوم کو رجوع ہو کر کہا کہ یہ تو اللہ کے مہمان ہیں، بیٹیاں بن کر آئی ہیں، نکاح کے ذریعے تمہیں حلال کی گئی ہے، نہ کہ دوسری اور کی طرف سے، تو مجھے رسوا مت کریے اس مہمان کے سامنے۔ اس طرح وہ کہہ رہے تھے مگر قوم نہیں سن رہی تھی۔ پھر جب وہ دعا کرتے ہیں کاش مجھ میں تمہاری مقابلے کی ہمت ہوتی، کیونکہ وہ کمزور ہو گئے تھے، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، تو میں کسی قلعے کا میں پناہ لے سکتا تھا، اس طرح وہ سوچ رہے تھے۔ تب فرشتے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوئے فرشتے ہیں، تو آپ پریشان مت ہوئیے، یہ لوگ یعنی جو قوم ہے تم تک ہرگز نہ ہوئی پہنچ سکتی،
نہیں پہنچ سکے گی، تمہیں کچھ عذر تکلیف نہیں دے گی، بس آپ اپنے گھر والوں کو، وہ ایک ترکیب بتا رہے ہیں کہ بس آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں، رات جب ہو گئی تو کچھ حصے میں لے کر نکل جائیں، اور تم میں سے کوئی جو گھر والے ہی ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، انہیں لے کر نکل جائیں، اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، یہ تاکید کیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اپنی عورت کو، یعنی لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی اس گناہ میں مبتلا تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، لوط علیہ السلام کے بات کو نہیں مان رہی تھی، تو اپنی زوجہ کو یعنی اپنی عورت کو ساتھ نہ لینا، یعنی گھر والوں کو، مطلب جو ایمان لائے ہیں، جو ایمان والے ہیں، گھر میں جو ایمان لے کر آئے ہیں، لوط علیہ السلام کے احکام کو سن رہے ہیں، اللہ کے احکام کو مان رہے ہیں، یہاں پر ان کی عورت یعنی ان کی زوجہ بھی اللہ کی نافرمان تھی اور اس قوم کے ساتھ مبتلا تھی، اس میں بھی، تو لوط علیہ السلام کو تاکید کیا جا رہا ہے کہ گھر والوں کو لے کے جائے، مگر اپنی عورت کو نہ لے جانا، ساتھ نہ لینا، یقیناً اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے، یعنی جو نافرمان قوم تھی، ان کو جو عذاب میں مبتلا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ، ان کو بھی، اس عورت کو بھی اس عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں، وہی عذاب پہنچنے والا ہے، سو انہیں پہنچے گا۔ اب اس رات میں انہیں تاکید کی گئی کہ وہ لے کے جاؤ، اور عذاب اللہ کا آنے والا ہے، علی بے شک ان کے عذاب کا مقرر وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجیل منضود، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے الٹ کر اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصے کر دیا، اور ہم نے اس پر پتھر اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے، جو پے در پہ اور یعنی اتر رہے تھے، گر رہے تھے۔ عذاب کیا آ گیا؟ انہیں تاکید کی گئی کہ وہ رات کے کچھ حصے میں ایمان والوں کو، گھر والوں کو لے کر چلے جائے، لوط علیہ السلام نے لے کر گیا، اور اللہ کے حکم سے اس فرشتے نے، وہ فرشتوں نے اللہ کے عذاب کو لے آیا، اور صبح کا قریب وقت مقرر تھا، تو اس وقت صبح کے وقت پر اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پر نازل فرما دیا۔ کیا عذاب تھا؟ اس بستی کو الٹ پلٹ کر دیا، اور آسمان سے پتھر برسنے لگے، اور پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسائے، جو پے در پہ اتر رہے تھے، گرتے رہے، اللہ بچائے۔ مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، جو آپ کے طرف سے نشان کیے ہوئے تھے، اور یہ سنگریزوں کا عذاب تھا، یعنی پانی کا عذاب آپ نے سماعت کیا، طوفان نوح عذاب کیا، زمین میں سے پانی آنا ہے وہ عذاب سماعت کیا، اب یہ سنگریزوں کا عذاب یعنی پتھر کا عذاب ظالموں سے اب بھی کچھ دور نہیں ہے۔ اللہ اس قوم کو بھی عذاب میں، جو نافرمان قوم تھی، اس طرح لوط علیہ السلام کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، یہ سنگریزوں کا عذاب ہے، یعنی یہ پتھر کا عذاب کہا۔ آئیے اب اور کے واقعہ انشاءاللہ اس رکوع میں سماعت کییں گے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے اہل مدین کی طرف، یہ مدین ایک مقام ہے جو مدینے میں یعنی جو سعودیہ میں موجود ہے، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال میں دیکھتا ہوں، یعنی کچھ مشکل حال میں دیکھتا ہوں، میں تم پر ایسے دن کے عذاب کا خوف محسوس کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لینے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے پچھلے سورہ بقرہ میں شاید آپ نے پچھلے مرتبہ بھی ان انبیاء کرام کے واقعہ کو اوپری طور پر یعنی مختصر کے انداز میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ کس قوم کو عذاب آیا تھا، تو اب ان ڈیٹیل ایک ایک رکوع آپ نے سماعت کر رہے ہیں، آگے بھی آپ کو اور ڈیٹیل میں سماعت کییں گے۔ تو یہاں پر آپ نے سماعت کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو مین وہ لوگ کیا برائی مبتلا رہے تھے، جس طرح یہ لوط علیہ السلام بدزنی یعنی ایک برے کام میں، برے فعل میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ اب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یہ ان قوم میں ایک غلط عادت تھی، جو گناہ والی عادت تھی کہ وہ لوگ ناپ تول میں جو تجارت کرتے تھے اس میں وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو عذاب آیا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور میری قوم تم ناپ
تول میں انصاف کے ساتھ پورے کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے رہو۔ تو شعیب علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو ان کی قوم کو نصیحت کیا کہ ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، انصاف کیا کرو، اور اپنے قوم کو جو تجارت کر رہے ہو اس میں گھٹا کر کچھ مت کیا کرو۔ تو یہ بھی ایک غلط عادت ہے، گناہ ہے ناپ تول میں کیا کرنا، ایک کا حق مارنا بھی یہاں پر حق تلفی کا کام ہے، یہ حق تلفی والا کام ہے۔ تو یہاں پر انصاف کے ساتھ پیش کیا کرو، اور فساد مت کیا کرو، کرنے والے میں مت بن جاؤ، ملک میں تباہی مت مچاتے رہو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، جو اللہ کے دیے ہیں میں بچ رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ وہ بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑے جن کی پرستش ہم ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یا یہ کہ ہم جو کچھ اپنے اموال کے بارے میں چاہیں نہ کریں؟ بے شک تم ہی ایک بڑے تحمل والے ہدایت یافتہ رہ گئے ہو۔ قال یا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توکلت والیہ انیب۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ذرا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے عمدہ رزق بھی عطا فرمایا تو پھر حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ جب مجھے رب نے یہ تمام چیزیں دیے ہیں پھر میں حق کی تبلیغ کیوں نہ کروں؟ اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے لگ کر حق کے خلاف خود وہی کچھ کرنے لگوں جس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میں جس سے تم کو منع کر رہا ہوں اگر میں بھی اس میں کرنے لگا ہوں تو یہ صحیح نہیں ہوتا، یہ حق کی خلاف کرنے میں کہتا ہے۔ تو میں تو جہاں تک مجھے سے ہو سکا تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، میں حق کے لیے آیا ہوں، حق کے جو حق اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس پر میں عمل کر رہا ہوں، اور میں جہاں تک چاہتا ہوں تمہاری اصلاح ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی میں صرف نصیحت کر سکتا ہوں اور توفیق دینے والا صرف اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ سو میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، مجھ سے دشمن مخالفت تمہیں یہاں تک نہ ابھار دے کہ جس کے باعث تم پر وہ عذاب آ پہنچے جیسا کہ عذاب قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا تھا، اور قوم لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں گزرا، کیونکہ یہ سلسلہ وار آ رہا ہے، پہلے قوم نوح، اس کے بعد قوم ہود، اس کے بعد قوم صالح، اس کے بعد قوم لوط، اب آپ نے یہ واقعہ سماعت کیا رہا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک نہ ابھارو، یعنی اللہ میری قوم مجھ سے دشمنی کی مخالفت مت کرو، تمہیں یہاں تک نہ ابھارو، یعنی اگر تم مجھ سے مخالفت کرو گے یا دشمنی کرو گے تو یہاں تک نہ ابھار دے کہ جس کے باعث جس طرح پچھلے قوموں پر بھی عذاب آیا تھا، تو وہ بتا رہے ہیں کہ قوم نوح پر بھی عذاب آیا کیونکہ وہ بھی اس طرح کام کرتے تھے، قوم صالح پر آیا، پھر قوم ہود پر آیا، اور قوم لوط پر بھی آیا، اور قوم لوط تم سے کچھ ہی دور نہیں گزرا، یعنی اس قوم سے پچھلے قوم بہت دور نہیں ہے، تو آپ قوم لوط کا بھی دیکھ رہے ہو۔ تو اس طریقے سے اگر مجھ سے دشمنی مخالفت مت کیا کرو یہاں تک کہ تم پر بھی عذاب آ پہنچے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح پچھلے قوم آیا ہے، تو اب بھی آپ لوگ سمجھ جاؤ، اس طرح شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہہ رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے یہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے لیے ایک جس طرح پچھلے قوموں کو وہ سمجھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس قوم سے بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمارا بھی اس قوم پیارے نبی کے ذریعے سے اس قوم جو آخری نبی کا ہے، تو اس سے پہلے بھی بہت دور نہیں گزرے تمام قوم پر جو عذاب آئے ہیں، اگر ہم اب بھی رجوع نہیں ہوگے اللہ کی طرف سے تو یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے، عبرت کے لیے تمام واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، صدقے دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان
محبت فرمانے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ وہ بولے اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تمہیں اپنے معاشرے میں ایک کمزور شخص جانتے ہیں، اور اگر تمہارے کنبہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ اب شعیب علیہ السلام کو نافرمانی کر رہے ہیں، شعیب علیہ السلام سے نافرمانی کر رہے ہیں کہ اگر تمہارا کنبہ یعنی تمہاری گروپ نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، خاندان نہیں ہوتا، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، یعنی دور کر دیتے قوم سے، پتھروں سے تمہیں مانگتے۔ سنگسار مطلب وہی پتھروں سے مارنا، ہمیں اس کا لہذا ہے، ورنہ تم ہماری نگاہ میں کوئی عزت والے نہیں۔ وہ انبیاء کرام کی شعیب السلام کی نافرمانی کرنے لگے، ان کو بھی وہ لوگ تکلیف پہنچانے لگے۔ قال یا قوم رحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ اب وہ سوال کرنے لگی۔ ہمارے لیے بھی غور کرنے کی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری کنبہ یعنی تمہارے خاندان کی وجہ سے مجھے تم لوگ سنگسار نہیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں نکال رہے ہو۔ تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا میری قوم، کیا میرا کنبہ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ تم اللہ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہو، تم میرے خاندان کے بارے میں سوچ رہے ہو، یعنی میرے خاندان کی وجہ سے مجھے تم سنگسار نہیں کر رہے ہو، مگر اللہ کے احکام کو تم لوگ نہیں سمجھ رہے ہو۔ کیا اللہ زیادہ، اس سے زیادہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ سے زیادہ کیا میرا کنبہ معزز ہے؟ یعنی رشتہ دار، خاندان اللہ سے زیادہ معزز ہے، اور تم نے اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا اپنے پس پشت ڈال رکھا ہے، یعنی اللہ کے احکام کو، اللہ کو تم نے بہت پس پشت ڈال دیا، اس کی کوئی اہمیت، ویلیو نہیں رکھ رہے ہو۔ پھر بے شک میرا رب تمہارے سب کاموں کو احاطہ میں لیے ہوئے ہیں، یعنی بے شک میرا اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کس طرح تم لوگ کس کو فوقیت دے رہے ہو، کس کو امپورٹنس جان رہے ہو۔ یہاں پر ہمارے لیے ہے کہ اللہ ہمارے لیے اہمیت ہے، امپورٹنٹ ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ ہے، اس کے رسول ہے، کسی اور کو، یعنی ایمان کی ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان کا ایک مضبوطی، ایمان میں پورے داخل ہونے کا ایک شرائط یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان سے، اپنے اولاد سے، اپنے مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہے۔ یہاں پر شعیب صاحب ہمیں یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ کو اہمیت دے، اللہ کو فوقیت دے، نہ کہ عزیز و اقارب کو۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو عزیز و اقارب سمجھ کر ہمیں اللہ کے احکام کو پشت ڈالنا نہیں ہے، اللہ کے احکام کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں تاکید کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر نصیحت ملتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهُ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم ان قریب جان لوگو کہ کس پر وہ عذاب آ پہنچتا ہے جو رسوا کر ڈالے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرتے رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک آواز نے آ پکڑا۔ تو یہاں پر یہ قوم کو بھی ایک آواز، دردناک آواز، خوفناک آواز کے ذریعے سے عذاب آیا، اور وہ آواز نے آ پکڑا، تو انہوں نے صبح اس حال میں کی کہ اپنے گھروں میں مردہ حالت میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ تو یہ قوم بھی جس طرح قومیں پچھلے لوط علیہ السلام سے پہلے جو قوم آئی تھی، قوم ہود، یعنی اس طرح اس عذاب کے ذریعے سے دردناک آواز کے ایک خوفناک ایک ساؤنڈ آئی، جو آواز نے آیا، اس آواز کے ذریعے سے اس قوم پر عذاب آئی، اور جب وہ صبح اٹھے تک تمام لوگ مردہ اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ یہ مدین یعنی ایک پلیس ہے جہاں پر وہ عذاب آئی ہے۔ تو آج بھی اگر جو حاجی یا عمرہ کرنے والے سعودیہ جاتے ہیں تو وہ واقعہ، وہ منظر، وہ پلیس وہاں پر اب بھی موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ مدین کا مقام۔ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے، جیسے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی۔ قوم سمود کو بھی اس طرح سیم ہلاکت ہوئی تھی، تو اہل مدین اس قوم کو بھی اسی طرح ہلاکت میں ہلاک ہوئی تھی۔ تو
ان سے کہا جا رہا ہے کہ گویا ان میں سے کبھی بسے نہیں تھے، سنو اہل مدین کے لیے ہلاکت ہے جس طرح قوم سمود بھی ہلاک ہوئی تھی، تو یہ قوم بھی ہلاکت ہو گئی ہے۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے جو ناپ تول میں کمی کرنے سے انہیں اس عذاب آیا ہے۔ تو آج ہمارے لیے یہاں پر ٹیک اوے پوائنٹ یہ ہے کہ جو عذاب ہم سن رہے ہیں یہ ایک ایک کام کہہ سکتے ہیں یا فعل کر سکتے ہیں جو اس قوم میں مبتلا تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم میں بدزنی کرنا یعنی برے کام کرنا، وہ قوم کی ایک یعنی وہ قوم اس سے مشہور ہو گئی کہ یہ کام برا کرتے تھے، اور شعیب علیہ السلام کا قوم ناپ تول میں کمی تھی تو یہ اس سے مشہور ہو گئے کہ یہ غلط کام کرتے تھے۔ تو آج ہم کو غور کرنا ہے کہ کیا یہ اعمال ہمارے اندر بھی موجود ہے، کیا ہم لوگ بھی اس اعمال میں مبتلا ہے؟ تو یہ قوم تو یہ تو ایک پلیس ہے، یعنی اس پلیس کے حد تک ہی اس عذاب آیا ہے، یہ تمام انبیاء اکرام ایک پلیس میں موجود تھے، وہاں پر اس کے حد تک ہی عذاب آیا ہے، تو ہم اس کو قوم کے نام دے رہے ہیں۔ تو پیارے نبی تو تمام امت محمدیہ امت کے واسطے بن کر آئے ہیں، تو ہمیں جب ہم تو صرف ایک پلیس کے قوم کے ہم سماعت کر رہے ہیں، تو ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس طریقے کام میں مبتلا ہے، یہ کام ہمارے اندر ہے تو ہمیں اسے نکالنا ہے، ہمارے لیے یہ نصیحت ہے، یہ سیکھنے کے لیے ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے اپنے آپ پر کہ ہم کیا ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کیا ہم اس برے فعل میں مبتلا ہے۔ آج ہر طرح یہ برے فعل آپ لوگ فورن میں دیکھتے ہیں کس طرح ہر طرف عام ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اور کس طرح پچھلے قوم نافرمانی کرتی تھی، تو یہ کام ہمارے اندر ہم جھانک کر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارے لیے ہی یہاں پر یہ نصیحت ہے، عبرت ہے، یہ ہمارے لیے سیکھنے کا پوائنٹ ہے، سیکھنے کے لیے ہماری لیے نصیحت ہے کہ ہم ان واقعات سے، وہ اعمال سے جو قوم کو عذاب آئی ہے، تو ہمیں اس عذاب سے بچنے کے لیے ان اعمال کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرے گا زندگی کو گزارنا۔ اگر ہم اس کاموں میں رہیں گے تو نہیں پتا ہمارے لیے عذاب کس طرح آنے والا ہے۔ انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے یا اجتماعی، تو وہ قوموں کے لیے تو اجتماعی عذاب آئی، تو پیارے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ بڑے سعادت کی بات ہے کہ پیارے نبی کے صدقے سے ہمیں اجتماعی عذاب نہیں آ رہا ہے، مگر انفرادی عذاب آنے میں کوئی دور نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ہمیں دین سے بھی دور کر سکتا ہے، یہ انفرادی عذاب ہو سکتا ہے۔ تو بس دعا کرے کہ ہمیں ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آگے بھی کئی واقعات آئیں گے، آپ لوگ سماعت کریں گے۔ آئیے آپ اس نشست کا وقت اختتام پر ہے، ہم یہاں پر اس وقت یہیں پر ہم انشاءاللہ آج کا اس نشست کو روکتے ہیں، اختتام کرتے ہیں۔ 8 رکوع ہو چکے ہیں، 2 رکوع ہم آہستہ آہستہ سماعت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ان واقعات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سو آپ لوگ سماعت کریں اور اسے دور تک پہنچائیں۔ آئیے دعا کے ساتھ ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہوں یا غلطیاں ہوں، یا اللہ سمجھنے میں کچھ غلط سلط ہو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ ہمیں صحیح فہم صحیح سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ اس قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے سنا ہے، یا اللہ انبیاء کرام کے واقعات کو سماعت کر رہے ہیں، یا اللہ اس قوموں پر جس طرح عذاب آئی ہے اللہ ہمیں ان عذاب سے محفوظ فرما دے، جس وجہ سے یا اللہ اس قوم کو عذاب آئے ہے، یا اللہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تیرے سے محبت کرنے والا بنا دے، نافرمانی سے محفوظ فرما دیے، انبیاء کرام سے نافرمانی کرنے سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تیرے بتائے احکام پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ تیرے احکام سے روزگردانی کرنے سے محفوظ فرما دے، انبیاء کرام کے یا اللہ نافرمان کرنے سے، یا اللہ ان قوموں نے یا اللہ انبیاء کرام کی نافرمانی کی، یا اللہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرما دے، پیارے نبی کے بتائے ہوئے تمام احکام پر چلنے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ جس طرح یا اللہ ناپتوں میں کمی کرنے سے یا اللہ اس قوم پر عذاب آئی ہے، یا اللہ ہمیں اپنے معاملات کو سمجھ کر صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنا دے، ہماری زندگیوں کو یا اللہ آسان بنا دے، ان تمام برے کاموں سے محفوظ فرما دے، جس طرح یا اللہ لوط علیہ السلام کی قوم برے کاموں میں مبتلا تھی، یا اللہ ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہمیں تمام انبیاء کرام سے ان قوموں سے یا اللہ اس واقعات سے یا اللہ ہمیں سیکھنے کے والا بنا دے، توفیق دے، یا اللہ ہمیں سمجھ سکے، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، تمام برے اعمال سے محفوظ فرما دے، یا اللہ تیرے
تیرے اور تیرے نبی کی محبت کو سینے محفوظ فرما دے۔ سارے دعاؤں کو یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد پورا فرما دے۔ جو پریشان حال ہے تمام کو پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، دکھاوا ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے نبی کے صدقے سے، اس کلام پاک کے صدقے سے یا اللہ قبول فرما دے۔ ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان کی تازگی فرما دے، ایمان میں پختہ فرما دے، دلوں کے زنگ کو، دلوں کے میر کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ویاشی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔